الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی یہ سورت ہے سورہ یوسف۔ اس کی تفسیر چل رہی ہے اور گزشتہ چند مجلسوں سے اس کی ہر آیت کے متعلق اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس کا بیان آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات بتلائی تھی کہ بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا دعائیں کی، وہ بہت بہترین دعائیں ہیں جو میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی تھی۔ وہ ایسی بہترین دعا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگی اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کو پکارا تو اللہ نے بس تھوڑے سے ہی وقت میں ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو بڑی مصیبت سے نجات دے دی، ان کے غم کو دور کر کے ان کے لیے تسلی کا سامان کر دیا۔ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے رات کے وقت یہ دعا کی اور سحری کے وقت اللہ نے ان کو تسلی سے نواز دیا، دل کو تسلی مل گئی کہ اب ہماری تکلیف بہت جلد دور ہونے والی ہے۔ اس سے علماء یوں فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا جو اصل وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ جس وقت ہم سحری کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو سارا دن مغموم رہتے ہیں، لیکن سحری کے وقت اللہ ان کے دل کو تسلی دے دیتا ہے۔ سارا دن دعاؤں میں گزارتے ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں، لیکن سحری کا وقت جب آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے تسلی کا سامان کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ، کتابوں میں لکھا ہے، وہ لوگ جو پورا دن بیمار رہتے ہیں، ان کی بیماری بھی سحری کے وقت نسبتاً کچھ بہتر رہتی ہے، ان کی تندرستی اچھی ہو جاتی ہے۔ سحری کے وقت بہت سارے لوگوں کو ڈاکٹروں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ مریض کی حالت کیسی، تو کہ صبح کے وقت بڑی اچھی تھی، سحری کے وقت بڑی اچھی تھی۔ تو سحری کا وقت ایسا بڑا بابرکت اور مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر انسانوں کے لیے تسلی کا سامان کر دیتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ ہم کبھی سحری میں جاگتے نہیں ہیں، اس وقت ہمارا جاگنا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلدی اٹھ جاتے ہیں، وہ بڑا بابرکت وقت ہے۔ اس موقع پر عبادت کی بھی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے، دعاؤں کی بڑی قدر ہے، انسان کے ہر احوال کی اللہ کے یہاں اس موقع پر بڑی قدر ہے۔ تو خیر، یہاں یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اس موقع کی کیا قبول فرمائی؟ دعا قبول فرمائی۔ پھر ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو جا رہا تھا مصر کا قافلہ تھا، اور وہ وہاں اپنا سامان بیچنے جا رہا تھا۔ ان کو رات میں پانی کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جا کر کنویں میں سے پانی نکال کر آؤ۔ ایک آدمی گیا، اس نے کنویں میں ڈول ڈالی اور یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا، اور جب وہ کھینچ رہا ہے، اوپر لے رہا ہے، تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ اس نے قافلے والوں کو سنایا خوشخبری، یا بشرا ھذا غلام،
سنو خوشخبری ہو، یہ تو لڑکا نکلا. کیا نکلا؟ یہ تو لڑکا ہے. اس موقع پر ایک میں نے وظیفہ بھی گزشتہ مجلس میں بتلا دیا تھا، یا بشرا ھذا غلام. یا بشرا، جس کو کہیں لڑکا نہیں ہوتا ہو، جس عورت کو لڑکا نہیں ہوتا ہو، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، تو علماء نے یہ وظیفہ بتلایا ہے کہ ہر نماز کے بعد آگے پیچھے درود کے ساتھ 21 مرتبہ یہ پڑھ لے، یا بشرا ھذا غلام. اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے کی دولت سے نوازے گا. خیر، جب قافلے والوں نے دیکھا کہ لڑکا نکل آیا تو وہ تو اپنے ساتھ تجارت کا سامان لے کر جا رہے تھے اور اس کو وہاں بیچنے جا رہے تھے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو غلام سمجھ کر اپنے تجارت کے سامان میں شامل کر دیا کہ ہم اس لڑکے کو جا کر وہاں بیچ دیں گے. کیا کر دیں گے؟ مارکیٹ میں جا کر. اس زمانے میں انسانوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی. انسانوں کی بھی کیا ہوتی تھی؟ خرید و فروخت ہوتی تھی. تو ویسے آزاد آدمی کو بیچنا حرام ہے. آزاد آدمی کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. جس کو غلام بنایا گیا ہو، پہلے زمانے میں غلام بنائے جاتے تھے. کسی علاقے والوں نے کسی علاقے پر حملہ کر دیا اور ان کو شکست دے دی، تو وہاں جتنے آدمی ہوتے کتنوں کو آزاد کر دیتے، کتنوں کو قتل کر دیتے اور کتنوں کو غلام بنا دیتے. جو عورتیں ہوتی ان کو باندی بنا لیتے. یہ زمانے سے دنیا کا دستور چلا آ رہا. تو انسانوں کی بھی، لیکن جو ایک مرتبہ آزاد ہو گیا اب اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا ہے. یوسف علیہ السلام آزاد تھے، لیکن قافلے والوں نے ان کو چھوٹا بچہ ہے وہ سمجھ کر اور غلام سمجھ کر ان کو مارکیٹ میں بیچنا چاہا. خیر، یہاں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے، یا بشرا ھذا غلام. بشرا کس کو کہتے ہیں؟ بشرا کے معنی آتے ہیں بشارت کے، خوشخبری دینے کے. کیا آتے ہیں؟ خوشخبری دینا. قرآن کریم میں اچھی خبر دینے کے لیے بھی بشرا کا لفظ استعمال ہوا ہے، بری خبر دینے کے لیے بھی بشرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم خوشخبری سنا دیجیے. اور ایک طرف یہ کہا فبشرہم بعذاب علیم، یہ کفر شرک کرنے والوں کو تم دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے. دونوں کے لیے بشارت اور بشرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں علماء نے ایک بات یہ بھی ذکر کی، ایک مسئلہ یہ بتلایا ہے، خوشخبری سنانے والے کو ہدیہ دینا یہ جائز ہے، اور یہ پہلے سے دستور چلا رہا ہے. کسی نے کسی کو کوئی اچھی خبر سنائی تو اس کو ہدیہ دے، یہ جائز ہے. کیا ہدیہ؟ کعب ابن مالک کے جو ہم واقعہ سنتے ہیں نا، فضائل میں بھی ہے، جو قرآن کریم میں بھی نقل کیا گیا. غزوہ تبوک کے موقع پر ان 3 صحابی کا بائیکاٹ کیا گیا. پھر جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو کعب ابن مالک کو جس نے سب سے پہلے خوشخبری سنائی تھی جا کر کہ تمہاری توبہ کی قبولیت کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، تو اپنا کرتا تھا وہ اتار کر اس کو ہدیہ کر دیا. ہدیہ کر دیا. امام احمد ابن حنبل کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنا قاصد بھیجا کہ جا کر ان کو خوشخبری سنا دو کہ تم پر آزمائش آنے والی ہے، لیکن تم آزمائش میں کامیاب ہوگے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ خوشخبری سنی تو جو اپنا کرتا تھا وہ اتار کر دے دیا. اس کو بشارت، کہ بشارت خوشخبری لانے والے کو کچھ ہدیہ دینا یہ شریعت میں جائز ہے، بلکہ بزرگوں سے بھی اس کا سلسلہ چلا رہا ہے. کسی نے کوئی آ کر اچھی خبر سنا دی، جیب میں ہے دے دیا، لے تیری خوشخبری کا تجھے بدلہ. حالانکہ خوشخبری اس کی طرف سے نہیں ملی، وہ تو صرف بات سنانے والا ہے، وہ بات کو پہنچانے والا ہے. لیکن جیسا ہمارے ایسا ہوتا ہے نا، بہت ساری مرتبہ دیکھیں کہ بھائی تمہارا پاسپورٹ آ نہیں رہا تھا. کیا پاسپورٹ کا آ نہیں رہا تھا، وہ اب اتفاق سے اچانک سے پاسپورٹ تمہارا آ گیا، تو وہ جو لانے والا قاصد ہوتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ بھائی ذرا کچھ دے دو نا چائے پانی کا، ہم کو بھی کچھ خوش کر دو. اس نے خوشخبری تم کو دی کہ تمہارا پاسپورٹ تم کئی مہینوں سے انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ تمہارے پاس آ گیا تو وہ مانگتا ہے کہ بھائی کچھ دے دو. تو یہ خوشخبری سنانے والے کو کچھ ہدیہ دینا یہ شریعت میں جائز ہے، بلکہ بزرگوں سے بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. خیر، انہوں نے جو ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں بیچ دیا. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے سکے،
وہ یوسف علیہ السلام کی ویلیو لگانے میں بھی ناکام رہے کہ کتنا بڑا لڑکا ہے، چھوٹا بچہ ہے، لیکن اس کی ویلیو کتنی ہے، وہ اس کو لگانے میں ناکام رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں یوسف کو انہوں نے بیچ دیا اور عزیز مصر نے خرید لیا، مصر کے بادشاہ نے۔ وہ دیکھ کر پہچان گیا تھا۔ یہاں علماء ایک بات یوں فرماتے، چند کھوٹے سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آیت سے یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ دیکھو، تم جانتے ہو یوسف کتنے خوبصورت تھے، اور جب ان کی چھوٹی عمر تھی، جس عمر میں ان کو بیچا گیا، اس وقت تو خوبصورتی اور زیادہ ہوتی ہے۔ بس چھوٹا بچہ ہو 8-10 سال کا تو اس کو تو ہر ایک کو پیار آتا ہے، 5-6 8-10 سال کا تو وہ تو دیکھنے میں ویسے خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو اتنا خوبصورت بچہ کہ جس کی خوبصورتی کی قیامت تک مثالیں دی جائے گی، لیکن ان کو جب بیچا گیا تو چند کھوٹے سکے، اصل سکے بھی اوریجنل نہیں، کھوٹے سکے پہلے چلتے تھے، ایک تو اوریجنل ہوتے تھے، اصل ہوتے تھے، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، اور ایک کھوٹے سکے بھی چلتے تھے۔ تو کھوٹے سکے کے بدلے بیچ کر اللہ ہم کو یہ بتلانا چاہتا ہے، دیکھو ہمارے یہاں حسن ظاہر کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کی اے نوجوانوں، تم آج جو حسن کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو نا، حسن کے پیچھے بھاگ کر اپنی دنیا آخرت برباد کرتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو، اس حسن کی، جس کو میں اپنی زبان میں گوری چمڑی کی، ہمارے یہاں کوئی ویلیو نہیں۔ ہم چاہے تو چند کھوٹے سکوں میں ان کو بکوا دیں۔ آج تم جس یہ گوری چمڑی کے پیچھے بھاگتے ہو، نوجوان اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں حسن کے پیچھے بھاگنے میں، تو یاد رکھو ہمارے یہاں اس کی قیمت بس اتنی ہے، چند کھوٹے سکے ہیں۔ اس سے زیادہ ہمارے یہاں تو قیمت صفات کی ہے، تمہاری اندر کی کوالٹیز کی ہے، تمہارے اندر کی خوبیوں کی ہے، تمہارے تقوی کی ہے، اس کی ہمارے یہاں ویلیو ہے۔ صرف تمہاری شکل و صورت کی ہمارے یہاں کوئی ویلیو، اس کی قیمت ہم نے کبھی کتنی لگا دی ہے؟ چند کھوٹے سکے۔ دیکھو حضرت بلال کو دیکھو، بدصورت تھے ظاہر میں، کتنے رنگ بالکل سیاہ تھا، اور ہونٹ لٹکے ہوئے تھے، اور شکل انوکھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو عزت عطا فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو دیکھا کہ بلال کے قدموں کی آواز اپنے آگے ہے، آگے سنی ہے۔ تو اللہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ کہ یوسف کو انہوں نے چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں بیچ دیا۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ بتلانا چاہتے، دیکھو بھائی، خوبصورتی کے پیچھے نہ جانا، کوالٹیز کے پیچھے جانا، صفات کے پیچھے، خوبصورتی حسن کے پیچھے جوانوں اپنی زندگیوں کو برباد نہ کرنا، اس سے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو خیر، یہاں پر انہوں نے جو ہے عزیز مصر کے ہاتھوں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ عزیز مصر، مصر کا جو بادشاہ تھا اس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں الگ الگ ٹائٹل چلتے تھے، جیسے ہمارے زمانے میں ٹائٹل چلتے ہیں نا، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، اور جو ہے وہ اور آگے جائے تو سی ایم ہے، پی ایم ہے، پریسیڈنٹ ہے، یہ ہمارے زمانے کے ٹائٹل ہے۔ اس زمانے میں ہر علاقے کے الگ الگ ٹائٹل ہوتے تھے بڑے لوگوں کے۔ کسی زمانے میں مصر کا جو بادشاہ بنتا اس کا ٹائٹل لگ جاتا تھا فرعون۔ فرعون کوئی آدمی کا نام نہیں تھا، ہر زمانے کے فرعون الگ ہوتے تھے۔ فرعون ایک ٹائٹل تھا، جو اس کرسی پر بیٹھ گیا اس کو فرعون۔ اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون آیا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، آگے پیچھے والوں نے خدائی کے دعوے نہیں کیے، اس لیے اس کا قرآن کریم میں الگ ذکر کیا گیا۔ اس کا جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام پڑ جاتا تھا قیصر روم، اس کا قیصر پڑ جاتا تھا۔ جو بادشاہ بن گیا اس کا نام کیا، اس کا ٹائٹل لگ جائے قیصر۔ ایران کے بادشاہ کسرا، یہ ٹائٹل تھے اس زمانے میں سارے۔ کیا ایسے کسی زمانے میں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا جو حاکم بنتا تھا اس کا ٹائٹل لگ جاتا تھا عزیز۔ کیا لگ جاتا تھا؟ عزیز۔ تو عزیز مصر، اس نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ جا کر اپنی بیوی سے یوں کہا جب یوسف علیہ السلام کو سامنے لایا گیا، اکرمی مثواہ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ کیا کہا اپنی بیوی سے عزیز مصر نے؟ اس کی
اچھی خبر رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اکرمی مثوا، اس کو عزت سے رکھنا۔ اللہ کا کیا نظام! ایک تو کہاں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور ذلیل کرنا چاہا، نقصان پہنچانا چاہا، قتل کرنا چاہا، اور اللہ نے سیدھا کہاں پہنچا دیا؟ محل میں پہنچا دیا، عزیز مصر۔ اور عزیز مصر کے دل میں محبت ڈالی۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے، کتابوں میں لکھا ہے عزیز مصر کو اولاد نہیں تھی، عزیز مصر کو اولاد نہیں تھی، اس لیے آگے اس نے یوں کہا اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید اس لڑکے سے ہم کو بڑا نفع پہنچے گا، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا دیں گے۔ کیا بنا دیں گے؟ ہم اپنا بیٹا بنا دیں گے۔ عزیز مصر کو اولاد نہیں تھی۔ یہاں علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ نظر کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ نظر کی، آدمی کے دیکھنے کی۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کے دربار میں پیش کیا گیا۔ واقعہ لمبا چوڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پیش کیا گیا نا، تو فرعون نے قتل کرنا چاہا، تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے روک دیا۔ کیا کہا؟ لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذ، یہ آیت ہے نا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کو قتل نہ کر، ممکن ہے شاید ہم کو اس سے نفع پہنچے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنانے کی بات کہی تھی حضرت آسیہ نے، جو فرعون کی بیوی تھی، اور یہاں یوسف علیہ السلام کو بیٹا بنانے کی بات کہی کس نے؟ کس نے؟ عزیز مصر نے۔ دونوں میں فرق، ایک وہاں بیوی نے جو ہے وہ بیٹا بنانا چاہا، یا عزیز مصر نے بیٹا بنانا چاہا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہاں حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا، اور یہاں عزیز مصر کی بیوی تھی جو زلیخا، اس کی نظر پاکیزہ نہیں تھی، اس نے دوسرے اینگل سے یوسف کو دیکھا تو وہ فتنے میں پڑ گئی۔ کس میں پڑ گئی؟ وہ فتنے میں پڑ گئی، اور جو ہے وہ یوسف علیہ السلام جو اخیر میں کام آئے وہ عزیز مصر کے کام آئے۔ یہاں علماء یہ فرماتے تمہیں اپنی نظر کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی جس چیز کو جس نظر سے لے گا نا، اس کو اس سے ایسا فائدہ پہنچے گا۔ وہاں حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسی نظر سے دیکھنا چاہا؟ ان ینفعنا، ہم کو اس سے نفع ملے گا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لے۔ اللہ نے جا کر موسیٰ علیہ السلام ہی کے ہاتھ پر حضرت آسیہ نے کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ اور یہاں زلیخا کی نظر پاکیزہ نہیں تھی، تو آخر میں جا کر وہ فتنے میں مبتلا ہوئی، سارے شہر میں بدنامی ہوئی، سارے شہر میں کیا فتنے میں مبتلا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بھائی نظر کو اچھا رکھو، نظر کو پاکیزہ بناؤ۔ یہ نظر ہی کی بات ہے جس سے آدمی جو ہے وہ حیادار بنتا ہے، شرم والا بنتا ہے۔ بھائی جو ہے وہ ہم میں سے کتنے ہیں جو باہر عورتوں کو، نامحرم کو دیکھتے ہیں، نامحرم کو دیکھتے ہیں تو ہوس کی نظر سے دیکھتے ہیں، دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، لیکن جب اپنے گھر جاتے ہیں تو وہی عورتیں ہیں، وہی اپنی ماں ہے، وہی اپنی بہن ہے، وہی اپنی بیٹی ہے، لیکن ان کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی کبھی آدمی کی نظر گمراہ نہیں ہوتی ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ بھی باہر کی بھی عورتیں ہیں، یہ بھی اندر کی عورتیں ہیں۔ نظر کا فرق ہے۔ اس کا فرق ہے، نظر کا فرق۔ کتابوں میں ایک مناظرہ لکھا ہے، انگریز کے زمانے میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پنڈت آیا، اس نے اشکال یوں کہا کہ تم مسلمان عجیب ہو کہ گائے کا گوشت حلال کر کے کھاتے ہو، سور کا نہیں کھاتے ہو، گوشت تو سب ایک ہے، گوشت تو سب ایک ہے۔ اور اس نے ایک شعر پڑھا، کیا ماس ماس سب ایک ہے، کیا سور کیا گائے، سننا کیا کہا، ماس ماس، ماس گوشت کو کہتے ہیں، ماس ماس سب ایک ہے، کیا سور کیا گائے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا، ناری ناری سب ایک ہے، کیا جوڑو کیا مائیں، ناری ناری سب ایک ہے، کیا جوڑو، بھائی عورتیں سب ایک ہے، کیا تیری جوڑو یعنی تیری بیوی، کیا تیری ماں، لیکن تو فرق کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جس نظر سے عورت کو دیکھتا ہے اسی نظر سے ماں کو دیکھتا ہے؟ نہیں، یہ فرق ہے، نظر کا فرق ہے۔ تو یہاں پر وہ نظر کا فرق تھا کہ جس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہوا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ الگ معاملہ ہوا۔ تو خیر بہرحال
آگے فرمایا اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض، ایسے ہی ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں ٹھکانہ دیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو گھر میں پہنچا دیا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے کاموں پر غالب ہے. جب اللہ کا حکم چل جاتا ہے تو کسی کی کچھ نہیں آتی ہے. اللہ کا فیصلہ سب سے. اللہ غالب علی امرہ. بھائیوں نے قتل کرنا چاہا، قتل میں ناکام رہے. بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کنویں میں پھینک کر ان کو کنویں میں ڈال دیا. اللہ نے وہاں سے نکال کر بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا. اللہ ہمیشہ اپنے حکم پر بڑا غالب ہے. اللہ ہمیشہ واللہ غالب علی امرہ. دنیا میں جو فیصلے ہوتے اللہ کے حکم سے ہوتے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر لوگ جانتے سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بھائی جو ہوتا ہے اللہ کے فیصلے، اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. واللہ غالب علی امرہ. اللہ اپنے فیصلے پر سب سے آگے ہے. جو چلتا ہے اس کا. دنیا جس کو کچھ نظر سے دیکھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. حدیث پاک میں وَلَوْ أَنَّهُمْ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. ساری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے نہیں ہو سکتا ہے. ساری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے کوئی تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے فیصلے. واللہ غالب علی امر. اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے. اس کے اپنے فیصلے پر بڑی پکڑ ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ اس آیت کی کچھ تفسیر آپ کے سامنے بیان کی. آگے بھی بہت خوبصورت کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله تعالى النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.